جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوشیالوجی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان کے اندر وہ کس کس اداروں میں جاب کے لیے جا سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں، یا کن کن اداروں میں وہ جاب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہے سوشیالوجی میں تو بہت سی اپرچونٹیز جابز کی آپ کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ۔ سب سے پہلے آپ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جابز ہوتی ہیں وہ سوشل ویلفیئر آفیسر کی ہوتی ہیں، میڈیکل ویلفیئر آفیسرز کی ہوتی ہیں، جو کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ہو سکتا ہے، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیلتھ کی جابز ہیں، ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں ہیں، جو سوشیالوجی کے جو ڈگری ہولڈرز ہیں وہ ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو یہ جاب ملتی ہے، اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ایسی جابز کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو پیرول اینڈ پروبیشن آفیسر جو ہوتے ہیں، جن کا کام جو ہے وہ عدالتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کن قیدیوں کے پیرول اور پروبیشن کے اوپر وہ رہا کروا سکتے ہیں، تو پیرول آفیسر اور پروبیشن آفیسر یہ دو الگ الگ جابز ہوتی ہیں جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر بھی سوشیالوجسٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سے سوشیالوجسٹ یہ جاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے لیبر انسپیکٹرز ہوتے ہیں، لیبر آفیسرز ہوتے ہیں، یہ بھی سوشیالوجسٹ جو ہے وہ اپلائی ان جابز پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم پریزن ڈپارٹمنٹ کے اندر یعنی جیل خانہ جات کے اندر جو ہے وہ سوشیالوجسٹ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتے ہیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں سوشیالوجسٹ، اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سے نوجوان ہمارے ان جو ہے وہ شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے جی پلاننگ ڈپارٹمنٹ، ٹاؤن پلاننگ جیسے ہوتی ہے، اس کے اندر سوشیالوجسٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح ہمارے اگر آپ لاہور کے اندر دیکھیں تو ٹاؤن پلاننگ کا جو ایل ڈی اے ہے یا ٹیپا ہے یا ہمارا نیس پاک ہے، ان کے اندر سوشیالوجسٹ جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے ذریعے کام کرتے ہیں ایز اے ریسرچر، اور جو ہے وہ ٹاؤن پلاننگ کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور بہت سے جو ہے سوشیالوجسٹ ان جابز کے اوپر لگے ہیں اور ان اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے جی پاور ڈپارٹمنٹ جو ہے، جیسا کہ واپڈا ہے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیسکو فیسکو جتنی بھی ڈویژنز ہیں ان کے اندر سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کہ کمیونٹی یا سوسائٹیز کے اوپر ریسرچ کر کے دیتے ہیں کہ جناب اگر کوئی پروجیکٹ بننا ہے تو ان کا لوگوں پہ کیا ایفیکٹ ہوگا، تو ایز اے ریسرچر آپ ان ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں، جو کہ دیکھتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں ریسرچ کے ذریعے کہ کیا وہ کس طرح سے اپنی جو ہے پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں، یا ان کی کس طرح سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے جو ہے وہ استعمال کریں اپنے جو سورسز ہیں، اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں۔ تو موبلائزیشن آفیسر بھی ہوتے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، جو کہ سوشیالوجسٹ ہوتے ہیں، اور وہ سوشیالوجی کے جو گریجویٹس ہیں وہ ان جابز پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہوتا ہے جی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، رورل اربن این جی اوز کے سیکٹر کے اندر بھی آتے ہیں، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ڈگری ہولڈر ہیں، وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑی بڑی این جی اوز جیسے WHO ہے یا یونیسیف ہے، یہ جناب نکالتی ہیں جابز اور ان کے اندر، اور اس کے علاوہ جو لوکل این جی اوز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ لوگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی بزنس ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ سوشیالوجی کے ساتھ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہے، اور سوسائٹی کو اسٹڈی کرنا سوشیالوجسٹ کا کام ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی سوشیالوجسٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی اسکیم جتنی ہوتی ہیں، سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز ہیں، سوشل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہاں پہ سوشیولوجسٹ کام کرتے ہیں. سوشل سیکیورٹی جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، ای او بی آئی ہے یا جس طرح سے، یا اس طرح سے اور جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ جابس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جس میں لیکچر آف سوشیولوجی جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کالج میں جاب حاصل کر سکتے ہیں ٹیچنگ سیکٹر میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی یونیورسٹیز میں آپ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھا سکتے ہیں سوشیولوجی کا گریجویٹ ہونے کے بعد. تو یہ جو بیسیکلی جابس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ یہ جاب آتی ہیں اور سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کو پریفر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک واسٹ ایریا ہے جو کہ جس میں آپ وہ ایکسائز انسپیکٹر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ آپ دیکھیں اگر کہ یہ این جی او سیکٹر میں جتنے بھی سوشیولوجسٹ ہیں وہ لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جناب جو ان اداروں میں کام کرنا ہے این جی او سیکٹر میں سوشیولوجسٹ کو، کیونکہ ہم نے سوسائٹی میں ڈائریکٹ کام کرنا ہے، ہمیں ریسرچ پروجیکٹس چاہیے، تو وہ سوشیولوجسٹ کا کام ہے، اس لیے سوشیولوجسٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں، جیسے کچھ قرضہ جات کے ادارے ہیں، جیسے یہ بے نظیر کا سپورٹ پروگرام ہے، تو اس طرح کے جو ادارے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، این آر ایس پی پروجیکٹ ہے اس میں، تو یہ بھی سوشیولوجسٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دی جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی سوشیولوجسٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسٹیٹسٹیکل آفیسرز، بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہوتی ہے، جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک ہے یا پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وہاں پہ بھی سوشیولوجسٹ کے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں اپلائی کرنے کے اور جاب حاصل کرنے کے، اور بہت سے ہمارے سینئر سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ جاب کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر. وہاں پہ بھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کو مہیا ہوتی ہیں. تو یہ کچھ ادارے میں نے آپ کے بتائے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ سوشیولوجی کا اسکوپ ہے اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اور دوسری دنیا میں تو سوشیولوجسٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، نہ صرف پریزن ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن میں، بلکہ میڈیا کے اندر سوشیولوجسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ کس طرح کی ایڈ بنانی ہے جو کہ سوسائٹی کو کس طرح سے موٹیویٹ کرے گی، موبلائز کرے گی، اس کے لیے سوشیولوجسٹ کو رکھا جاتا ہے. کس طرح سے اٹینشن کیچ کرنی ہے، یا ایون کہ جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹیم ہے، ہاکی ہے، کرکٹ، وہاں پہ سوشیولوجسٹ رکھے جاتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کھلاڑیوں کا ایز اے گروپ جی کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ماڈرن کنٹریز ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جیسا کہ پاکستان ہے، اس کے اندر بھی بہت سی اپرچونیٹیز سوشیولوجسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سبجیکٹ کی جو مانگ ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ سوسائٹی کو جب اویئرنیس آئے گی، پتہ چلے گا کہ ہمارے بھائی کن ڈپارٹمنٹس اور کن شعبوں کے لیے ہمیں کون سے گریجویٹس چاہیے، تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ سبجیکٹ کا پتہ چلتا ہے، جو کہ سوشیولوجی آپ کو پتہ ہے 1960 کی دہائی سے 50 کی دہائی سے پنجاب یونیورسٹی نے شروع کیا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور پھر ابھی اس کو کوئی 60-70 سال ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایز اے سبجیکٹ یہ اب بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ جناب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی ہے. یہ بہت سی یونیورسٹی جو ہے، سرگودا یونیورسٹیز ہے، گجرات یونیورسٹی، یہاں پہ بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں سوشیولوجی کے، اور یہ وہ ساری جو ہے وہ بی ایس بھی کروا رہے ہیں، ایم فل بھی کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی کروا رہے ہیں سوشیولوجی کے اندر، اور اس سبجیکٹ کے اوپر بڑی جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں لوگ پاکستان کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ اگر ایک کیریئر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سوشیولوجی کی فیلڈ میں آپ آ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر اپلائی کر کے اچھا جو روزگار ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں.